وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 35 حصہ اول، درس نمبر 465. آج کا موضوع کیا وسیلہ ضروری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا. اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا. اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈھونڈو، تلاش کرو اور اس کی طرف کوئی ذریعہ، وجاہدوا اور خوب محنت کرو اس کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ گزشتہ سبق میں بھی اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی بات کی تھی، لیکن تھوڑی سی بات تشنہ رہ گئی تھی۔ تو اس میں دیکھیں، ایک تو یہ فلاح کا پروگرام ہے سارا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے اور ہمیں کھول کھول کے ساری باتیں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ اپنی تمام نشانیاں، آیاتیں، احکامات کھول کھول کے بیان بالکل واضح طور پہ۔ تو دیکھیں، ایک تو یعنی اس میں 3 مطالبات ہیں فلاح کے لیے: تقوی، وسیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اس بارے میں سامعین کرام میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں کہ اس کا کیا اصل میں یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، ان 3 چیزوں کی۔ ایک تو تقوی کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ تقوی ہم میں پیدا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، یعنی اللہ کو اپنی منزل نہ بنا لیں یا آخرت کو دنیا پہ ترجیح نہ دے دیں، اس وقت تک صفت تقوی پیدا ہونا ناممکن ہے سامنے کرام۔ کیونکہ دیکھیں، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط۔ آپ اس بارے میں کیا احتیاط کریں گے جس کے آپ طلبگاری نہ ہو؟ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یعنی اس بات کے بارے میں آپ کیا احتیاط کریں گے جس کے آپ طلبگاری نہ ہو، یا اس سے ڈرتے نہ ہو، یا اس کی ملنے کی آپ کو امید نہ ہو، تو اس سے آپ کیا احتیاط کریں گے؟ اب دیکھیں، انسان کی جو انجام ہے وہ 2 انجاموں میں سے ایک انجام ضرور ہے، یا تو یہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ زندگی ایک امتحان ہے، اور انسان یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ انسان کا یعنی مقصود حیات کم از کم دنیا میں نہیں ہے، دنیا ہو نہیں سکتا اس کا مقصود، کیونکہ دنیا اسے حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ مقصود بھی نہیں ہو سکتا۔ موت کے وقت آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں نا، تو دنیا تو مقصود نہیں ہے، اور دنیا میں یعنی مٹیریل جو ہے وہ ہمارا مقصد منزل بن نہیں سکتا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو بہرحال یہ تو دیکھیں، انسان جو ہے وہ طائر لاہوتی ہے، لاہوت اس کی منزل ہے۔ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اگر انسان کو اپنے مقصد حیات پر یقین نہ ہو تو صفت تقوی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں، میں کتنی مرتبہ آپ کو ابھی کی نشست میں کتنی مرتبہ آپ کو یہ دہرا چکا ہوں یہ بات، ہماری تو منزل ہے لیکن وہ باطل ہے، یعنی ہم نے جو اپنی منزل بنائی بھی ہے وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے، ہم نے باطل کو منزل بنا لیا ہے، تو اس کے لیے تو تقوی کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ تو پھر نفسانی خواہشات من چاہی زندگی گزاریں گے، اور نفسانی خواہشات ہی آپ کا معبود ہوگا۔ تو بہرحال تقوی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں، میں ترتیب سے بات کر رہا ہوں، جنت یا دوزخ، ان میں سے ایک ٹھکانہ ضرور ہمارا ہے۔
اچھا، اب جنت اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ میں سے صفت تقوی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جنت اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ تو اگر آپ جنت کے طلبگار نہیں ہیں تو آپ متقی بھی بن نہیں سکتے۔ اچھا، متقی کی میں بات کر رہا ہوں، تقوی ہے نا، اتقوا اللہ۔ اچھا، اب اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ متقی بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے تو پہلے خود شناسی ہے، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ یہ چند باتیں دیکھیں، کوئی بھی کام ہو، انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے پہلے ایک پلان بناتا ہے اس کے لیے، پلان۔ مثال کے طور پہ کوئی کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں، کوئی اس کے لیے بلڈنگ چاہیے، اور پھر بلڈنگ جب آپ بنائیں گے تو وہ کیسی ہوگی، کیا نقشہ ہوگا، اس میں کیا کیا ہوگا، کس طریقے سے بنائیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ آپ کاروبار کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں پلاٹ لیں گے، کہاں بلڈنگ بنائیں گے، وہ بلڈنگ کیسی ہوگی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آپ یعنی آپ کی اس نیت پہ ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کاروبار کون سا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جگہ کی تلاش، اسی حساب سے پھر آپ جگہ کی تلاش۔ کوئی جنگل میں تو آپ شاپنگ مال نہیں بنا سکتے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے آپ کو سوچنا ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ دیکھیں یہ ساری باتیں، اس کا تعلق جو ہے وہ پلاننگ سے ہے۔ انسان اگر پلاننگ کے بغیر چلتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کوئی کام بھی پلاننگ کے بغیر کریں، کسی نیت کے بغیر کریں، دنیا میں بھی تو وہ بیل منڈے نہیں چڑھتی۔ یہ میں آپ کو بنیادی، یعنی اس میں زیادہ تفصیل نہیں بنا، کوئی بھی کام دنیا میں بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی حساب کتاب کے آپ کرنا شروع کر دیں تو وہ کیا کام ہوگا؟ نہیں، ہر ایک کام کے لیے دنیا کے ہر ایک کام کے لیے پہلے ایک نیت کا ہونا ضروری ہے، اور پھر نیت کے مطابق اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ تو دیکھیں، تقوی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقوی ایک منزل ہے جو آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، اور آپ صاحب تقوی بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں سب سے پہلے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو منزل تو ہے جناب اللہ کی ذات۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ ایسے لوگ جو ہیں ہر وقت اللہ کو پکارتے ہیں، یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح و شام اللہ ہی کو پکارتے رہتے ہیں، اور مراد کیا ہے ان کی؟ ذات مکھڑے کے طالب ہے، سبحان اللہ، مکھڑے کے طالب ہے۔ تو اللہ منزل ہے ہماری۔ جب اللہ منزل ہو گئی تو اس کا مطلب دیکھیں، سادہ سا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملاقات کے لیے پھر تیاری کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ کوشش کا طریقہ کون بتائے گا؟ یہ خود اللہ بتائے گا، پھر رسول اس کی ایک عملی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، شہادت، آپ کی عملی شہادت پیش کریں گے، ان کو فالو کرنا پھر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو رسول کی اتباع جو ہے وہ پھر بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ یعنی زندگی، دیکھیں اب میں مختصر مضمون بیان کروں، زندگی آپ نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ من چاہی زندگی آپ نے گزاری تو آپ ناکام ہوں گے۔ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کے آپ اگر رہے دنیا میں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کرنا اور زندگی گزارتے وقت احتیاط سے کام لینا، یہ تقوی ہے۔
ظاہر ہے کہ آپ ایسے ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ جس کی منزل اللہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں آپ جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کی منزل دنیا ہے، جو دنیاوی ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے جو کہ جن کا خدا ان کی خواہشات نفس ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیوی ہو سکتا ہے وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے والدین ہو سکتا ہے آپ کی اولاد ہو سکتا ہے آپ کی سہیلیاں ہوں ملنے جلنے والی، آپ کے دوست ہو، آپ ایسے لوگوں کے درمیان رہیں گے، ان سے ہوتے ہوئے آپ راستہ اپنی منزل کو جائیں گے، یعنی ان کے درمیان میں رہ کر آپ اپنی منزل کو کے لیے کوشش کرنا ہوگی آپ نے۔ تو یہ یعنی مخالف حالات میں رہ کر جب آپ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو متقی بننا ہوگا۔ تو اتقوا اللہ تک کا تو یہ مطلب ہے۔ پھر وابتغوا الیہ الوسیلۃ کا مطلب کہ تم ذریعہ تلاش کرو، اس کی طرف ذریعہ۔ اب ذریعہ جو ہے سامعین اکرام، اللہ جو ہے وہ تو ہم سے وراء الورا ہے، ہم تو نہیں جانتے اس کے متعلق، تو ذرائع چاہیے۔ پھر اب ذرائع جو ہیں وہ کافی ہو سکتے ہیں، یعنی سب سے جو بنیادی ذریعہ ہے وہ قرآن ہے اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب قرآن اور حدیث پر آپ عمل کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پھر ایک اور ذریعہ آپ کو، ایک ٹیوشن دیکھنی ہوگی، ایک رہنما دیکھنا ہوگا جو آپ کی رہنمائی کرے، کیونکہ آپ تو ایک لے مین ہیں، آپ کو تو نہیں معلوم، آپ کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے قرآن اور حدیث آپ کی رہنمائی کریں گے، لیکن عملی زندگی میں سامعین اکرام عملی طور پہ رہنمائی جو ہے، ایک اللہ والے کی رہنمائی جو ہے وہ بہت اہم اس میں ذریعہ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ انسان ہیں اور آپ میں ایک نفس امارہ ہے جو کہ آپ کو اللہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب نفس سے حملوں سے آپ کیسے بچیں گے؟ پھر آپ کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، اگر آپ انسان ہیں تو آپ ایک آلودہ نفس لے کے آئے ہیں، اس کو آپ نے یعنی اس کی صفائی کروانی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ جو رسول کی ایک ڈیوٹی تھی، وہ تزکیہ آپ جب کروائیں گے تو وہ آپ خود نہیں کر سکتے، آپ اپنے نفس کو پاک خود نہیں کر سکتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ پھر یہ رسول کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور رسول نہ ہو تو پھر ان کے نائبین رسول، یعنی وارث نبی، جسے حدیث میں کہا گیا ہے وارث نبی کو آپ نے تلاش کر کے، وہ وارث نبی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا تعلق مع اللہ ہوگا، اس کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ آپ ایسے شخص کو دیکھیں جس کا اللہ کے ساتھ ایک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطے میں ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ نفس کا بندہ نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو، اور اس کا سر جھکا ہوا ہو اللہ کے سامنے، اور وہ ایک خاص تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ کا دوست ہو، اولیاء اللہ میں ہو، اللہ کا دوست ہو وہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو بہرحال ایک اللہ والے شخص سے آپ کو یعنی ایک ذریعہ آپ کو یہ بھی چاہیے ہوگا، اللہ والے کا ذریعہ، اس کی یعنی اب اس کے آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کے اور کیا فائدے ہیں، اس کی اور کیا ضرورت ہے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی تو بنیادی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ کو جب آپ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنا رخ پھیر کے آپ اللہ کی طرف آپ نے کر لیا ہے، اب آپ کو قانون شریعت کی ضرورت ہے، وہ تو قرآن اور حدیث موجود ہیں، لیکن آپ کو ایک صحبت کی بھی ضرورت ہے، سچے لوگوں کی صحبت کی، آپ کو سچے لوگ یا ایک سچا شخص، اس کی صحبت میں صحبت آپ کو درکار ہے، کیونکہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی، صالح بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا۔ تو صحبت جو ہے وہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔
ایک تعلق مع اللہ کی ضرورت ہے، لیکن آپ خود نہیں پیدا کر سکتے وہ تعلق جو خاص تعلق ہے، وہ تو رسول ہیں سب سے پہلے، ادھر خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، صفات اس حرف مشدد کا اس برزخ کبریٰ میں ہے۔ اس اللہ والے کی جو ہے حیثیت جو ہے وہ حرف مشدد کی طرح ہوتی ہے، تجدید آتی ہے نا، تو تجدید ادھر جو ہے یہاں سے بھی ملتا ہے اور وہ وہاں سے بھی ملا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ اللہ والے جو ہیں، ایک تو ان کا تعلق مع اللہ ہوتا ہے، اللہ سے بھی ملے ہوتے ہیں، ادھر آپ کے سامنے بھی ہوتے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ ایک تعلق قائم کریں گے۔ دیکھیں صحبت، ایک تو صحبت ہے، پھر آپ کو تزکیے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مختلف واقعات زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، تو آپ کس سے رہنمائی لیں گے؟ آپ کو خامخواہ ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ یہ رہنما کا دیکھیں، اس میں تو اگر آپ تعصب سے کام نہ لیں تو پھر یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے۔ ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ رہنمائی کے محتاج ہیں۔ انسان دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی کے محتاج ہیں۔ انسان کسی استاد سے سیکھتا ہے، شاگردی، استادی، یہ آپ کے جو سارا سکولنگ سسٹم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ استاد اور شاگرد کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ ورنہ کتابیں لے کے آپ گھر میں طالب علم کو دے دیں تو وہ تو کبھی نہیں پڑھ سکے گا۔ میڈیکل، ایک بچے نے ایف ایس سی پاس کر لی، اب میڈیکل کالج میں ڈاکٹر یعنی میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کتابیں لے کے دے دیں 5 سال کا کورس اور اس سے کہنا بیٹے یہاں گھر میں بیٹھ کے تیار کرو، کتاب تمہارے لیے کافی ہے؟ دیکھیں دنیا میں تو آپ بے وقوف نہیں بنتے، لیکن آخرت میں آپ اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں کہ مجھے تو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ڈائریکٹ، میرا معاملہ تو ڈائریکٹ ہے۔ نہیں، وسیلہ دیکھیں ذرائع ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ اس لیے میں بات اس کو واضح کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یعنی ایسا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ ایک تو وہ اللہ والے جو ہیں جو برائے نام رہ گئے، جو کہ وہ کام نہیں کرتے جس کا نام انہوں نے، یعنی جو منصب انہوں نے بظاہر سنبھالا ہوا ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتے، نہ علاج کرتے ہیں، نہ ان کی صحبت پاک ہے، نہ ان کو علم ہے، اور نہ وہ آپ کا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اوپر وہ روحانی ڈاکٹر کا نام لیتے ہیں۔ تو وہ تو ایک غلط لوگوں کے پاس گئے۔ دنیا میں بھی دیکھیں تائی ڈاکٹر آپ کو مل جاتے ہیں جو کسی نہ باقاعدہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، بس نام ڈاکٹر۔ ہمارے اب بھی ہیں ایسے کمپاؤڈر، پرانے تجربہ کار، بظاہر تجربہ کار، بس لوگوں سے ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ خراب ہے، کچھ دوائی دے دے۔ اور کچھ علم وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے اس کے پاس، دوائیوں کا علم ہوتا ہے، تو وہ پیٹ خراب کی دوائی دے دیتا ہے، جو بھی دے۔ تو ایسا نہیں ہے، باقاعدہ سند یافتہ ڈاکٹر آپ کو چاہیے، روحانی حکیم۔ روحانی حکیم کیا کرے گا؟ آپ کی دینی معاملات میں رہنمائی کرے گا قرآن اور سنت کے مطابق۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے سامنے اللہ کے حکم اور رسول کی تعلیمات پر عمل کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو سچی صحبت کا شرف بخشے گا۔ آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں، آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں، آپ اس سے تزکیہ نفس کروائیں اپنا، آپ اپنے روحانی بیماریوں کا اس سے علاج کرائیں، وہ معالج ہوتا ہے۔ یہ سارے ذرائع ہیں صاحب۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم اس کی طرف کوئی ذریعہ۔ اس وسیلے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ بات اگر میں یعنی دیکھیں ہماری دین کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ اختلافات کے شکار ہو گئی ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف ہوتا نہیں ہے۔ اس میں حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا اگر ہم سمجھ سے کام لیں۔ دیکھیں وسیلہ کا مطلب ذریعہ ہے، ذریعہ۔ اب اس میں وسیلہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، الوسیلہ، بہت سے وسائل ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں
کہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے. اللہ تعالیٰ اس عالم اسباب میں ہر کام ذرائع سے کرتا ہے. اب پانی آسمان سے اللہ برساتا ہے، لیکن اس کے لیے ذرائع ہیں، اسباب ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ واٹر سرکل جو ہے یہ کیا پہلے جو ہے وہ سمندر پہ جو دھوپ بڑھتی ہے اس سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں جو ہیں اس کو لے کے آسمان میں چلتی ہیں اور سفر کرتی ہیں، اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وہاں وہ بارش برس جاتی ہے. تو یہ ایک واٹر سرکل ہے. پھر جو ہے جاتی ہے، یعنی بارش زمین پہ برستی ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ جذب ہو جاتی ہے زمین میں، اور پھر ندی نالے اور دریا جو ہے وہ سمندر کی طرف جا کے مل جاتے ہیں. یہ ایک چین ہے. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ ہر کام فاعل حقیقی اللہ ہے، لیکن ذرائع ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر کام ذرائع سے کرتا ہے. اب یہ ایک ہی زمین ہے، ایک 5 یا 10 کنال کی زمین ہے، اس میں تربوز بھی لگے ہوئے، خربوزے بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں الوچے بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں آڑو بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں آم بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں لیچی کا درخت بھی ہے. یہ سب ایک موسم کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں لوکاٹ بھی لگے ہوئے ہیں. یہ ایک موسم کے جو پھل ہیں، گرمیوں کے پھل جو ہیں، لیچی ہے، اسٹرابریز ہیں، اور خربوزہ ہے، تربوز ہے. ایک ہی زمین ہے. اب مختلف ذائقے، مختلف خاصیات، یہ تو اللہ ہی ہے. اللہ پیدا کرتا ہے. مٹی سے تربوز کون بنا سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. مٹی سے لیچی کون بنا سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. یہ دیکھیں بے وقوف نہ بنے. اللہ ہے، فاعل اللہ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ذرائع وسائل ذرائع یہ استعمال ہوتے ہیں تو تب ایک کام ہوتا ہے. دنیا میں بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنائیں. دنیا میں بھی سب کام ذرائع اور اسباب سے ہوتا ہے. چھوٹی سی ایک ہانڈی ہے، آپ دال مکھنی بنانا چاہتے ہیں، لیکن نہ دال ہے، نہ مکھن ہے، نہ چولہا ہے، نہ ہانڈی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے بنے گی؟ ذرائع ہوں گے تو بنے گی، وسائل ہوں گے، وسیلہ ہوگا تو بنے گا. چائے کے لیے سامان ہوگا تو تب چائے بنے گی. وسیلہ، ذریعہ. اللہ تک اب پہنچنا یہ تو کاردار، یہ تو بہت عظیم الشان کام ہے. اجر عظیم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی ذریعے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال نہیں، ایسے نہیں ہے. وسیلہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. ایک باکمال شخص، ایک باصفا شخص جس کا نفس پاک ہو، اس نے اپنا نفس پاک کر لیا ہو، جو روحانی حکیم ہے، جو سچا شخص ہے، جو وارث نبی ہے، اس سے آپ کو ایک تعلق بنانا ہوگا. جس کا دل عرش الہی ہے، جس کے دل جو ہے وہ نورانی ہے، جو کہ سراجم منیر ہے، روشن چراغ ہے اپنی ذات میں. تو اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا اور اس کو وسیلہ بنانا ہوگا اللہ کی طرف. یہ دیکھیں اتنی اہم بات ہے کہ اس سے ہم یعنی انحراف نہیں کر سکتے. اس بات سے اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. آج کل تو دیکھیں یہ جو یعنی مرشد کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں. مرشد جو آپ کو ارشاد کرے، جس سے آپ رہنمائی حاصل کریں، وہ شخص مرشد ہے. آج کے دیکھیں، آج قرآن سے ہم قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تو مرشد کی تو پھر ایک الگ بات ہے نا. جو قرآن ہے، جو بنیادی قرآن اور سنت، اس سے ہم نے اپنا دامن چھڑا لیا ہے. نہ قرآن کا ہمیں کوئی احساس ہے، نہ اس کو قرآن فہمی کا کوئی ہمارے یعنی زندگی میں کوئی طریقہ ہے اس کا کہ ہم اس کو پڑھیں، سوچیں اور سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. پھر رسول کی زندگی سے جس طرح ہم نے اپنا دامن کاٹ لیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. بات چیت کریں گے انشاءاللہ اس وسیلے پہ.
ابھی ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف تلاش کرو کوئی ذریعہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں محنت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔